بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نستغفر الله ربي من كل ذنب ونتوب إليه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم آمين۔ میرے بھائیوں بہنوں، سورہ الحاقہ اور آیت نمبر 9 ہے۔ لفظ حاقہ سنتے ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ سچ بات جو ہر حال میں پیش آنے والی ہے۔ یہ جملہ کہنے والے کی حیثیت پر ہوتا ہے۔ اگر ایک معمولی درجے کا آدمی بولے یہ تو بات پیش آنے والی ہے، تو ظاہر ہے وہ معمولی حیثیت کا آدمی جو بول رہا کہ یہ ہونا ہی ہے تو کیا ہونا ہے، اس آدمی کے ذریعے سے کون سی بڑی بات پیش آئے گی کہ لوگوں کو بہت بڑا فائدہ یا بہت بڑا نقصان ہوگا۔ لیکن یہی بات اگر جو ہے تو بادشاہ بولے تو یہ ایک دھمکی ہے، اور جو لوگ اس کے اپنے لوگ ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے، اور جو لوگ اس کے دشمن ہیں ان کے لیے دھمکی ہے۔ اور جب یہ آیت الحاقہ رب العالمین کی طرف سے، ایک جہان کا مالک نہیں، کئی جہانوں کا، کئی ورڈز کا وہ مالک ہے، اور جب وہ بول رہا ہے الحاقہ، اب یہ کیا ہو گیا؟ جتنے ایمان والے ہیں ان کو خوش ہو جانا چاہیے۔ ارے بھائی اپنے کو تو ڈرنے کی بات نہیں، میں تو بادشاہ کو چاہتا ہوں، وہ بھی مجھے چاہتا ہے، مجھے جانتا ہے، تو مجھے تو ڈرنے کی بات ہی نہیں ہے۔ اور جتنے اللہ کو نہ ماننے والے ہیں ان کے لیے ڈرنے کی بات ہے۔ مگر وہ مسلمان جو میٹھے میٹھے اسلام پر چل رہا ہے اور کڑوے کڑوے اسلام کو چھوڑ کے بیٹھا ہے اور زندگی بھر یہی کر رہا ہے، آسان اسلام موسٹ ویلکم، ڈیفیکلٹ اسلام سوچیں گے بعد میں، ابھی مشکل ہے، ابھی یہ ہے، ابھی وہ ہے، تو وہ بھی سوچ لیں۔ آخرت میں یہ سارے عذر، یہ ساری ریزننگ کام نہیں آئے گی، وبال بن جائے گی۔ آج کی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفکات بالخاطئہ۔ فرعون آیا اور اس سے پہلے کی قومیں آئیں، اور مؤتفکات بھی قومیں بھی آئیں بالخاطئہ، زبردست غلطی کے ساتھ۔ یہ اللہ کا بیان۔ سب سے پہلے فرمایا فرعون بھی آیا تھا، ہم جیسے بولتے ہیں وہ فلاں بھی آئے، انہوں نے ویسا کیا، کچھ نہیں ہوا، وہ پھر وہ فلاں آئے۔ تو اس آنے کا مطلب نہیں ہے کہ وہ آپ کے گھر کا دروازہ انہوں نے کھٹکھٹایا پھر آپ نے کھولا تو پھر وہ آئے، وہاں یہ مطلب نہیں ہوتا۔ وہاں مطلب ہوتا یعنی ان کے زمانے کے واقعات ایسے پیش آئے۔ تو اللہ تعالیٰ انسانوں سے پوچھ رہا ہے، سارے انسانوں سے، ارے بھائی تم لوگ کون ہو؟ تمہارے سے کہیں زیادہ طاقتور آدمی فرعون، وہ اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اس کے پہلے کی قوموں نے۔ متفقات کہتے ہیں ان ساری بستیوں کو جن کو اللہ کے حکم سے آسمان تک اڑا کے نیچے الٹ پھینک دیا گیا تھا، قوم لوط اور دوسری بستیاں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ بڑی بڑی لوگ آئے ہوئے ہیں، انہوں نے بڑی بڑی نافرمانی کی، اپنے آپ کو کیا کیا سمجھ رہے تھے۔ ہاں، وہ کیا ہوا؟ وہ لوگ خاطیہ لے کر آئے۔ خاطیہ کہتے ہیں سب سے بڑی بھیانک غلطی کو، ایسی غلطی جس کو ثابت کرنے کے لیے دلیل کی ضرورت نہ پڑے۔ ایک شخص نے، ایک پولیس کھڑا ہوا ہے، اس کے سامنے ایک شخص نے دوسرے شخص کو ٹکر ماری، بائک سے ماری، کار سے ماری، پولیس دیکھ رہا ہے۔ تو اب پولیس اسے یہ نہیں پوچھے گا کہ وہ جس کو ٹکر ماری گئی وہ کہہ رہا ہے دیکھو اس نے ایکسیڈنٹ کیا، تو جس نے ایکسیڈنٹ کیا پولیس اس کو یہ نہیں پوچھے گا تم نے ایکسیڈنٹ کیا؟ تو میری آنکھوں کے سامنے ہوا، اور اگر وہ پھر بھی جھوٹ بولے میری غلطی نہیں ہے ان کی ہے، تو پولیس والا غصے سے جواب دے گا میں نے دیکھا، میرے سامنے ہوا، پھر تم جھوٹ بولتے ہو۔ تو خاطیہ ایسی چیز۔ تو غلطی کیا تھی ان کی؟ فعصوا رسول ربهم، یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنے رب کی نافرمانی کی۔ ایک سیدھا سا جملہ اللہ نے فرما دیا، وہ کافی ہے۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا کل کذب الرسل، ہر وہ قوم جس نے رسولوں کی نافرمانی کی، فحق وعید، تو میں نے جو انہیں دھمکی دی تھی وہ صحیح ثابت ہو گئی۔
ابھی آپ سن رہے ہیں کہ فرعون آیا، اس سے پہلے کی قومیں آئیں اور دوسری بستیاں آئیں جن کو الٹ دیا گیا، جنہوں نے اللہ کے رسول کی نافرمانی کی۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، جب میں پڑھتا ہوں نا فَعَصَوْا رسول ربِّهِمْ، تو میں اپنے بارے میں سوچتا ہوں کہ تم کون سے خوبصورت ہو، تم بھی تو روز اپنے رسول کی نافرمانی کر رہے ہو۔ تو دوسری قوموں کے بارے میں پڑھنا بڑا آسان، انہوں نے نافرمانی کی، بڑا آسان۔ مگر ہاتھ جتنا لمبا دوسروں کی طرف جا رہا ہے، کم سے کم ایک انگلی میری اپنی زندگی کی طرف بھی تو آئے، میں کتنی نافرمانی کر رہا ہوں۔ چلو ایسا مانتے ہیں نا، ایک کام کرتے ہیں، ہم یہ مان لیں کہ ہم نے زندگی کے ہر دن میں صرف ایک غلطی کی، صرف ایک، روز ایک غلطی، ایک تو ہو ہی رہی ہوگی نہ کوئی، بڑے سے بڑے مولانا صاحب ہوں یا عام سے عام ایک معمولی آدمی ہو۔ چلو مان لو کہ اس نے زندگی میں کہ ہر دن میں ایک غلطی کی، جو بھی کی، چھوٹی بڑی، نظر کی، زبان کی، آنکھ کی، کان کی، بندوں کے حق میں، اللہ کے حق میں، ایک کی۔ اب اگر کسی کی عمر 60 سال تھی تو 60 سال کے ہر دن میں 365 کو، مجھے حساب نہیں آتا، میں مولوی ہوں، حساب آپ لگا کے کوئی بول سکتے ہو تو بول دیں جلدی سے کہ 60 سال کی عمر پکڑیں، روزانہ ایک غلطی، تو 60 سال میں کہ ہر دن کے حساب سے کیلکولیشن میں کتنی غلطی ہو جائے گی، یا جب دعا کریں گے تب بتائیے گا۔ اب یہ بتائیے پھر جو غلطی ہماری ہوتی ہے 21,900 لا الہ الا اللہ، 21,900 غلطیاں کر کے ایک آدمی دنیا سے گیا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، چلو اللہ میاں کیا معاف کرے، کتنا معاف کرے؟ 1 2 3 4 5، ایک شخص ہے وہ غلطی کیے جا رہا ہے، اللہ نے اس کو 60 سال دیے، اس نے 21,900 غلطی کی، اب اللہ میاں کے سامنے گیا۔ اچھا وہ جو 21,900 غلطیاں ہیں، روز ایک ہی غلطی ریپیٹ ہو تو الگ بات ہے، نیا دن نئی غلطی ہے، کبھی آنکھ کی تو کبھی کان کی تو کبھی زبان کی تو کبھی حلال کی تو کبھی حرام کی، کبھی ماں باپ، بیوی بچے، بھائی بہنوں کے حق میں تو کبھی پڑوسیوں کے حق میں تو کبھی دوستوں کے حق میں تو کبھی دشمنوں کے حق میں، کبھی مال کی تو کبھی عبادت کی، یعنی ہر غلطی ایک نئی غلطی ہے۔ اب آپ فرمائیے، میرا نام ظفر ہے، اگر میں نے 21,900 غلطیاں کی ہیں، اللہ ہی جانے، آپ جانتے ہیں کہ بولنے کے لیے، سمجھانے کے لیے ایک غلطی بولی جا رہی ہے، لیکن اگر ایک شخص ڈائری ہاتھ میں رکھے اور ایک پین ہاتھ میں رکھے، فجر کو جب وہ اٹھے، جب سے لے کے سونے تک، کسی بارے میں کوئی جھوٹ بولا، خط سے لکھ لیجیے، جھوٹ بولا، ٹائم لکھ لے، کسی کو غصہ ہو کے 2 خطرناک الفاظ بول دیے، لکھ لے، میں نے ایسا کسی کو ڈانٹ دیا، بلا وجہ ڈانٹا، خدا نخواست ہاتھ اٹھایا، فوراً لکھ لیا، نظر بہ کی، لکھ لیا، اور زبان جو ہے گانا گا رہا تھا مزے لے کے، ہاں، ابھی تک بولوں آپ سے، ابھی تک اتنی زندگی میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا نام مزہ نہیں آیا ابھی تک۔ ابھی میں بولتا ہوں تیرے من کی گنگا اور میرے من کی جمنا، دیکھیے لفظ سنتے ہی روح بیدار ہو گئی۔ تو ایسے سڑے الفاظ، تیرے من کی گنگا اور میرے من کی جمنا، کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے، ذرا گا کے دیکھیے، ہاں اب، اور اسی گانے کے اس بول کو 4-5 دفعے بولیں گے۔ اچھا ذرا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بول کے دیکھیے، جو پہلی دفعہ مجھ سے نکلے گا وہ بھی پھیکا، اور ریپیٹ کرنا ناممکن ہے، کہ میں بیٹھا ہوں اور میں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ترنم سے مزہ لے کر، اللہ کی ربوبیت کو سامنے رکھ کر، ابھی تک نہیں آیا۔ روز ہوتا ہے ایسے؟ نہیں ہوتا۔ شعر یاد آ جاتا ہے، اردو کا، عربی کا، ہندی کا، دوہے ایسے ویسے، انسانوں کو بولے ہوئے الفاظ ہیں، کتنے جذبے سے ہم پڑھتے ہیں، اچھے معنی میں، برے معنی میں، غزل کے، اس کے اس کے۔ ارے ایک شعر سناتا ہوں، سننے والا بھی خوش اور سنانے والے بھی خوش۔ اچھا میں ایک آیت پڑھتا ہوں، اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا۔ جس نے پڑھا اس کو بھی معنی نہیں معلوم، اور جس نے سنا اس کو بھی نہیں معلوم۔ اچھا نہیں معلوم تھا
مگر آپ نے آج تک آپ کبھی ذرا تجربہ کیجیے، ایسے ہی بات بے بات پہ کسی کے سامنے ایک آیت پڑھیے اور چپ بیٹھ جائیے، وہ نہ آپ سے یہ نہیں پوچھے گا اس آیت کا مطلب کیا ہے، وہ نہیں پوچھے گا. کیا مسلمان ہیں، کیا اللہ کو ماننے والے ہیں، کیا رسول کو ماننے والے ہیں، دیندار، مجھ جیسے دیندار. میرے بھائیوں، فعصوا رسول ربہم، ہر آیت میں اپنے آپ کو تلاش کیجیے، اپنی صورت اپنے آئینے میں دیکھیے. فعصوا رسول ربہم فاخذہم اخذۃ رابیہ، تو ان قوموں نے اپنے رسول کی نافرمانی کی تو ان کو بڑی ہی خطرناک پکڑ سے پکڑا گیا. اخذتاً رابیہ، رابیہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا زیادہ دینا، زیادہ کرنا. کیسے زیادہ کرنا؟ جیسے آپ جو ہے اس کو ایک مثال سے سمجھیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ملک شام سے 1,00,000 درہم بھیجے ہدیہ. جب وہ رقم حضرت عائشہ کو مل گئی تو انہوں نے اپنے گھر میں کام کرنے والی سے کہا جاؤ محلے میں سب کو بتاؤ کہ میرے پاس کچھ پیسے آئے ہیں، جس کو جیسی ضرورت ہے وہ آ کر لے جائے. ہمارے پاس بھی 1,00,000 آتے ہیں، 10,00,000 آتے ہیں، سیدھے ہمارے اپنے اکاؤنٹ میں جاتے ہیں، سیدھے جاتے ہیں. کوئی غلط بات نہیں ہے، حلال ہے، مگر خرچ کرنے کا انداز، اللہ کے راستے میں لٹانے کا انداز وہ کچھ اور ہی ہے. تو اس نے اعلان کر دیا. اب بے تحاشا لوگ آ گئے، ہر ایک ام المومنین مسلمانوں کی ماں ہیں، اللہ ان کے درجات بلند کرے. انہوں نے کیا کیریکٹر پیش کیا، تو انہوں نے وہ ہر ایک کی پریشانی سنتی، اگر چھوٹی لگتی تو جس تھیلے میں وہ پڑے ہوئے تھے اس میں ہاتھ ایسے ڈالتی اور ایک مٹھی میں جتنے درہم آ گئے اٹھاتی اور ایسے دے دیتی. اور اگر بڑی پریشانی لگتی دونوں ہاتھ اس تھیلے میں ڈالتی اور دونوں ہاتھوں میں جتنے آ گئے اتنے دے دیتی. تو یہ جو رابیہ ہے، یہ جو دونوں ہاتھوں میں اٹھا رہی ہیں اور دے رہی ہیں نا، اس کو بولیں گے آتت عطان رابیہ. انہوں نے ان کو بہت زیادہ دے دیا. ہم کیا کریں گے؟ اگر میرے پاس 100 درہم ہے، میں کسی کو دینا چاہ رہا ہوں تو میں گنوں گا کتنے دینا ہے، مجھے 20 درہم دینا ہے، 10 20، یہ لو بھائی. اس کو رابیہ بولیں گے؟ آپ نے اور گنا، گن کر دینا. اگر 1,00,000 بھی دے رہے ہیں تو رابیہ نہیں ہے، دے رہے ہیں الحمدللہ جو بھی دیا. فاخذہم اخذۃ رابیہ، تو جن لوگوں نے نافرمانی کی تھی ان کو بہت زیادہ کوانٹیٹی اور کوالٹی کے ساتھ پکڑ دیا گیا، سزا دی گئی. فاخذہم اخذۃ رابیہ کا ترجمہ ہوگا تو ان کو سزا دی گئی بڑی خطرناک، بہت زیادہ. یہ تو بات ہو گئی. بعض ذکر ہوا فرعون کا، اس سے پہلے کے لوگوں کا، حضرت لوط علیہ السلام کی بستیوں کے الٹ جانے کا. آگے نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے، انا لما طغى الماء حملناكم في الجاریہ. ہم نے جب پانی حد سے آگے بڑھ گیا، طغى الماء، اس طغى کو سمجھیے. ہر چیز کی جو لمٹ ہوتی ہے اگر وہ اس کو لمٹ کو وہ کراس کر جائے تو بولیں گے طغى. اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی قوم کو پانی میں غرق کیا، اور جہاں بھی قرآن میں ذکر کیا تو فرمایا طغى الماء. اب کیا ہے طغى الماء؟ تو حضرت علی نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس دنیا میں اگر قطرہ بھی پانی کا گرتا ہے تو اللہ کے پاس اس کے کل شیء عندہ بمقدار، ہر چیز اللہ کے پاس ایک وزن کے ساتھ میں متعین ہے. جیسے ہمارے پاس 100 درہم ہے تو اس میں سے ایک ایک درہم سوچ سمجھ کے گن کے خرچ ہوتا، تو اللہ تعالیٰ بھی پانی کو اور تمام دنیا کی نعمتوں کو اللہ تعالیٰ اس کی کوانٹٹی کا حساب رکھ کے بھیجتا ہے. ہاں مجھے ابھی اتنا بھیجنا ہے. فرق یہ ہے کہ ہم جو کوانٹٹی کرتے ہیں بخل، کنجوسی اور غریبی کے خوف سے گن کے کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت جو ہر چیز کو متعین مقدار کے ساتھ بھیجتا ہے وہ اس لیے کہ اللہ نے خود قرآن میں فرمایا کہ اگر ہم تو جو ہے اس کی مقدار متعین کر کے دیتے ہیں، اگر تمہارے ہاتھ میں دے دیں ساری نعمتوں کی تقسیم تو تم خود وہ سب اپنے ہی لیے رکھ لو گے، دوسروں کو نہیں دو گے.
تو یہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ پانی جتنا دنیا میں بھیجنا تھا نوح علیہ السلام کو کی قوم کو ڈبونے کے لیے وہ لمٹ کراس کر گیا. جیسے سیلاب میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ نشانات بنائے جاتے ہیں اور برج ہوتے ہیں، پھر وہ برج سے بھی کراس کر جاتا ہے تو بتایا جاتا ہے کہ بھائی خطرہ بڑھ گیا ہے. اِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ. اب تصور کیجئے اس دنیا کا کہ نوح علیہ السلام کی بستی کو پانی میں ڈبویا جا رہا ہے اور طغلما ہوا ہے، وہ جو پانی ہے کراس کرتا جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ اس پوری بستی کو اس کو ختم کرنے کے لیے کتنے گیلن کتنے کیا پانی لگے گا کہ اس سے زیادہ کر دیں گے تو ختم بات. حملناکم فی الجاریہ، جب پانی حد سے زیادہ بڑھ گیا تو ہم نے تم سب کو سوار کیا کشتی میں. جاریہ یا کشتی کے معنی میں. یہاں پر بس اتنی بات بول دی، مگر اس چھوٹی سی آیت میں کیا کچھ اللہ نے نہیں کہہ دیا. سب سے پہلی بات لیجئے، پانی بڑھ گیا یعنی ڈبو دیا گیا. کتنے سیلاب ہیں چھوٹے بڑے جو آپ نے اپنی زندگی میں اپنے شہر میں دیکھے اور دوسرے شہروں کی بات سنی، بستیاں پانی میں بہہ گئی وہ سنی. ہم پر کیا اثر ہوا؟ ہمارے لیے باہر کی ہر چیز ایک خبر ہے. وہ فلاں جگہ ٹرک گر گیا لوگ اتنے مر گئے، بس ایک خبر ہے. جی نہیں، ان پر ٹرک کیوں گرا، آپ کے اوپر کیوں نہیں گرا، مجھ پر کیوں نہیں گرا، اس کی مصلحت وہی جانے. مگر اگر میں ایسی کوئی بات سنوں اور فوراً اپنے بارے میں سوچوں کہ میرے اللہ نے مجھے بچا لیا مگر میں پھر بھی نافرمان ہوں، تو اگر یہ دو باتیں ہر وقت ذہن میں آئیں گی نا، انشاءاللہ زندگی زیادہ سے زیادہ سدھر جائے گی. لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً. اس بستی کو ہم نے کیوں پانی میں بہا دیا؟ تاکہ ہم تمہارے لیے اس واقعے کو تذکرہ بنائیں، نصیحت کی چیز. جب جب آدمی سوچے اوہو نوح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ ایسا ہوا، عاد علیہ السلام کے ساتھ ایسا ہوا، اور فلاں کے ساتھ ایسا ہوا، فلاں نبی کے وقت ایسا ہوا، ہاں ہود علیہ السلام کے ساتھ ایسا ہوا قوم عاد میں. تو یہ بار بار جب سوچیں گے پچھلے عذاب کو، تو موجودہ جو سچویشن ہے جس میں میں اور آپ یا کوئی مسلمان انڈیویجولی یا کلیکٹیولی اگر وہ اس کو بھگت رہا ہے، اس کی آنکھ کھل جائے گی اور وہ سمجھے گا کہ بھائی میں جو ہے کوئی صحیح کرے غلط کرے، میں صحیح کروں غلط نہ کروں. ایک شخص نے دیکھا کہ بلڈنگ کی گیلری میں 10 آدمی کھڑے ہیں اور 10 میں سے ہر ایک جو ہے ایک ایک کر کے اوپر سے نیچے گر رہا ہے اور سوئسائڈ کر رہا ہے. تو جو شخص یہ دیکھے گا کیا وہ بھی اس کیو میں کھڑا ہو جائے گا؟ ارے بھائی سب گر رہے ہیں نا، میں بھی گر جاتا ہوں، ہنسنے والی بات ہے نا. اگر وہ دیکھے گا یہ گرا، یہ دوسرا، یہ تیسرا، بولے گا پاگل ہو گئے یہ لوگ، کیوں سوئسائڈ کر رہے ہیں؟ اگر کوئی سے بولے جاؤ تم بھی چھلاںگ لگاؤ، وہ بولے گا میں پاگل ہوں. برج بھائی یہاں تم پاگل نہیں ہو، مگر ساری دنیا جھوٹ بولتی ہے تو تم بھی بولتے ہو، اب تم عقل مند ہو. ساری دنیا غلط کام کرتی ہے، آپ بھی کرتے ہو، اب تم اچھے ہو، میں اچھا ہوں. تو کتنا ہمارا دوغلا پن ہے. اپنی ذاتی زندگی کے اندر کہاں کہاں زہر بھرا ہوا ہے، کہاں کہاں پر ہمارے اوپر شیطان کا نفس کا انفیکشن ہے. اس انفیکشن کو کون دور کرے گا اور کب دور کرے گا؟ یہ جو قرآن کی مجلسیں ہیں، آپ کی اپنی دینداری ہے، آپ کی اپنی نماز ہے، آپ کی زبان پر اللہ کا مبارک ذکر ہے، آپ کے مال سے زکوٰۃ صدقہ خیرات ادا ہو رہی ہے، نارمل بھی ہو رہی ہے اور ایکسٹرا بھی ہو رہی ہے. یہ چیزیں اس کے اندر اخلاص ہو اور ہمیشہ کرنے کی خواہش ہو اور کر کے خوشی ہو. گناہ کسے کہتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا، آپ نے کیا جواب دیا؟ وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ. گناہ ہر وہ گناہ ہے جو تمہارے دل کو کھٹکے، جو تمہارے دل کو کھٹکے. اس جملے اس حدیث کے ساتھ میں اپنی زندگی کے ہر سیکنڈ اور منٹ کو جو میں گھر میں اور گھر سے باہر گزاروں، یہاں تک کہ جو میں مسجد میں گزاروں، مسجد میں. کل ایک صاحب سے بات ہو رہی تھی، ہماری مسجد میں ایک صاحب ہے، ایسا لگتا ہے کہ وہ مسجد کے بادشاہ ہیں. انہوں نے کونا سنبھال رکھا ہے،
پیروں کی تکلیف ہے تو کرسی پر بیٹھتے ہیں، کوئی بری بات نہیں، لیکن وہ اس طرح سے کرسی کو چھوڑ جاتے ہیں کہ دوسرا آدمی پہلی صف میں وہ ایک کرسی کی جگہ خالی ہے، وہ بیچارہ وہاں تک آتا، کرسی دیکھ کے سوچتا ارے یہاں کوئی بیٹھے گا یا بیٹھنے والا ہے، وہ ہٹ جاتا۔ اب اگر وہ صاحب آ گئے تو وہ بیٹھتے ہیں، اور اگر نہیں آئے تو جگہ خالی جانے لگتی ہے، یہاں تک کہ صف کھڑی ہوتی ہے تو ادھر ادھر دیکھ کے 10 دفعے پھر ایک آدمی کرسی ہٹاتا ہے۔ وہاں پر چھوٹا سا جو ہے تو ریک ہے قرآن کو رکھنے کے لیے، وہ کورونا کی وجہ سے جو ہے قرآن وہاں سے ہٹا دیے گئے تھے، اب تھوڑے تھوڑے واپس آ گئے، مگر ایک ریک خالی تھا، انہوں نے کھٹ سے اس کو اپنی سائڈ پر ایسے رکھ لیا، ان کے باقی جاگیر ہے۔ اب رمضان کا مہینہ ہے، اب وہ اس کو آرام سے استعمال کر رہے ہیں، اپنا پانی اپنا ایسا اپنا ویسا ویسے رکھے ہوئے ہیں کہ دوسرا جو آدمی آتا ہے وہ دیکھے گا تو وہ سمجھے گا ارے بھائی یہ میرا مسجد کا نہیں ہے، یہ ان کا اپنا خاص ہے۔ یعنی مسجد میں بھی اجارہ داری، یہ غلط حرکتیں، بہت غلط حرکتیں۔ تو میرے بھائیوں، ہاں لینا چالا لکم تذکرہ، یہ واقعات ہمارے لیے نصیحت بنے، عبرت آمیز بنے۔ وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ، اور ان واقعات کو جو بڑے دھیان لگا کر سننے والے کان ہیں وہ اس کو محفوظ رکھتے ہیں۔ جب میں کوئی بات اپنے کانوں سے اچھی طرح سنوں گا تو وہ میری میموری میں رہے گی اور مجھے یاد رہے گی اور میں بھولوں گا نہیں، ہے نا۔ ایک شخص نے گرم دودھ پی لیا تو ہونٹ جل گیا، اس کے بعد کچھ دنوں بعد اس کو چھاچ دی گئی، وہ چھاچ میں پھونک رہا ہے، پھو پھو پھو، کیوں بھائی؟ ارے بھائی آپ کیوں پھونک رہے ہیں؟ نہیں اس سے پہلے کچھ دن پہلے ایسی سفید چیز پیا تھا، میری زبان جل گئی تھی بری طرح، اس لیے میں پھونک کے ٹھنڈا کر رہا ہوں۔ تو اس لیے اردو نے مثال دینا شروع کر دی کہ دودھ کا چلا چھاچ بھی پھونک کر پیتا ہے۔ ارے بھائی یہی تو اپنے دین میں کر کے بتانا کہ تو نے فلاں وقت یہ غلطی کی تھی، اب تو پھونک پھونک کر قدم رکھ، یہ غلطی بھی تھی اب دوبارہ نہ ہو، اس جیسی پھر نہ ہو۔ تو تَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ۔ چلیے جی آگے بڑھیے۔ یہ تو اللہ نے بالکل اچانک بیچ میں سب سے پہلے جب یہ فرمایا الحاقہ، وہ سچ بات جو ہر حال میں پیش آ کر رہے گی، تو سچ بات وہ تو کروڑوں سال کے بعد آنے والی ہے، مگر اس کے فوراً بعد اللہ نے رخ موڑ دیا ان عذابوں کی طرف جو دنیا میں پیش آ چکے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے عذاب، پانی سے بہا دیا، آگ سے بہا دیا، بیماری آ گئی، ہوا چلا دیا، ختم ہو گئے۔ یہ چھوٹے 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 عذاب کا ایک مختصر مفید تذکرہ کیا۔ اب آ گئی اصلی بات، جو سچ بات ہر حال میں پیش آنے والی ہے، وہ یہ ہے، کیا ہے؟ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، تو جب سور میں ایک دفعے پھونکا جائے گا، ایک دفعے، کچھ آپ کا ذہن ادھر ادھر کہیں گیا؟ یہ بتائیے، 4 لکڑیوں کا ایک چولہا سلگایا جاتا ہے، آگ لگانے کے لیے آپ کو پھونکنا ہے تو آپ کتنی دفعے پھونکو گے؟ 25-50 دفعے پھونک 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 تو آگ لگتی ہے۔ جب ہمارا باربیکیو کے لیے گئے ہیں اور کوئلے ہم نے سلگائے ہیں، کتنی دفعے پھونکے؟ 1 دفعے؟ 50 دفعے؟ جتنی دفعے باربیکیو کھا رہے ہیں اتنی دفعے ہر دفعے میں پھونک 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 کے ہمارا حال خراب ہو جاتا۔ یہ تو ایک چھوٹے سے چولہے کے جلانے کے لیے پھونکنا ہے۔ اچھا بتائیے کہ پورے ایک شہر میں آگ لگانی ہے، اب کتنا پھونکنا ہوگا؟ ایک مثال دے رہا ہوں، پوری دنیا کو جو ہے ختم کرنا ہے، اب کتنی پھونک چاہیے، کتنی بڑی؟ یعنی دنیا کا جتنا ایریا ہے پورا، وہاں اگر اللہ تعالیٰ 10 20 30 40 ہزار فرشتوں کو لگائے اور سب نے دنیا کے ہر زاویے ہر کارنر سے پھونکنا شروع کیا تو کیا ہوا کہ سب کے سب لوگ ختم ہو گئے؟ جی نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ ایک پھونک، اس سے کیا ہوگا؟ بالکل ایسے ہوگا، پہلے میں اندھا عقیدہ اور ایمان تو تھا الحمدللہ، مگر عقل بے چین رہتی تھی کہ ایسا کیوں ہوگا،
جیسے جو پہلی پھونک ہوگی اس سے کیا ہوگا، لوگوں کی حالت ڈر اور خوف کی وجہ سے بے ہوشی کی جیسی ہو جائے گی. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، اور اس کے آگے تفصیل ہے. اور پھر ایک پھونک ماری جائے گی تو ختم ہو جائے گی، اور ہزاروں سال تک مرے پڑے رہیں گے. اس کے بعد پھر جو پھونک آئے گی پھر دوبارہ زندہ ہوں گے. تو اس کی تشریح ذرا سنیے. جب سور میں ایک پھونک پھونکی جائے گی، اس ایک پھونک سے کیا ہوگا، ایک بہت بڑی بات اللہ نے فرما دی. وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ، جیسے ہی پھونک دی جائے گی تو زمین اور پہاڑ دکۃ واحدہ، ان کو ایک ٹکر، صرف ایک ٹکر ماری جائے گی، وہ سب ٹوٹ پھوٹ جائیں گے. ایک پھونک پہاڑوں کو توڑ دے، اس کو روئی کے دھنکی ہوئی جیسی روئی بنا دے، اور زمین کتنے کلومیٹر زمین ہے، کاؤنٹلیس، اتنے کاؤنٹلیس کے ٹاکڑے سب ہو جائیں ایک پھونک سے. یعنی پوری دنیا ایک پھونک سے ختم ہو جائے گی. ذرا لاجیکلی سوچئے کیسے ہوگا. تو اس کی ایک بہت چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں جو بڑے بڑے سلاٹر ہاؤسز ہیں، اس میں ایک وقت میں 1000 2000 5000 جانوروں کو ایک وقت میں ذبح کیا جاتا ہے، چاہے حلال یا چاہے حرام طریقے سے. مگر حلال یا حرام طریقے سے ان کو ذبح کرنے سے پہلے ان کو الیکٹرک شاک دیا جاتا ہے. الیکٹرک شاک آپ کو معلوم ہے، بٹن دبایا، آن کیا اور فوراً آف کر دیا. یعنی کہ بٹن آن کیا اور 2-4 منٹ چھوڑ دیا، پھر بٹن کو بند کیا، وہ تو ویسے ختم ہو جائیں گے. ایسے بٹن آن کیا اور کھٹاک سے 1000 جانوروں کے جسم میں وہ الیکٹرک شاک پہنچ گیا اور وہ بے ہوشی کی جیسی کیفیت میں ہو گئے. اس نے یوں کیا اور فوراً بند کر دیا، ورنہ جانور ویسے ہی مر جائیں. اور اتنی جلدی بند کرنے کے باوجود علی گڑھ کے ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب نے مسلم فیصلہ بورڈ کی میٹنگ میں بتایا تھا، اتنی تیزی سے بٹن کے آن کرنے اور آف کرنے کے باوجود اس الیکٹرک شاک کی وجہ سے 1000 میں سے 25 کم سے کم اسی وقت مر جاتے ہیں. مگر ہوتا کیا ہے، اب ہر فیکٹری کا ایک سسٹم ہے. بٹن دبایا، الیکٹرک شاک دیا، فوراً بند کر دیا. اس کے بعد دوسرا بٹن دبایا اور ان کی گردنیں کٹ گئی. حلال والوں کے ہاں اسی حد تک جتنے میں وہ حلال ہوتی ہے، اور حرام کے نزدیک وہ ایک جھٹکے میں گردن الگ ہو جاتی ہے. مگر ان 1000 جانوروں میں 25 کم سے کم ایسے ہوتے ہیں جو پہلے الیکٹرک شاک سے ہی مر چکے ہوتے ہیں. مگر کون دیکھے گا کہ کون زندہ ہے کون مرا ہوا ہے، کون کمپنی کون فیکٹری یہ کرے گی. مسلم فیکٹری بھی یہ نہیں کرتی. ابھی ہمارا اور آپ کا نصیب ہے کہ ہمارے حصے میں جو گوشت آیا وہ گائے مر چکی تھی اور اس کا آیا، یا وہ بے ہوش پڑی تھی اس کا آیا، وہ ایک الگ بحث ہے. میرے بھائیوں، اللہ کی قوت کا اندازہ لگائیے. دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیز، جیسے جیسے سائنس نے ترقی کی، اس نے انسانوں کی ترقی سے وہ بات بتائی کہ ہم حیرت کرتے ہیں، یار انسان نے کیا سسٹم بنایا. اور انسان کو بنانے والے نے جو سسٹم بنایا اس کی بات دیکھیے آپ. فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، تو جب زمین اور پہاڑ سب کے سب ٹوٹ پھوٹ جائیں گے، اس دن جو بات پیش آنے والی ہے وہ پیش آ کر رہے گی. وہ لفظ واقعہ جو ہم اردو میں بولتے ہیں، واقعہ یہ ہے یعنی سچی بات یہ ہے. تو واقعہ اردو میں ہے، عربی میں واقعہ کا مطلب واقع ہونے والی، پیش آنے والی. اور اسی سے میں نے اس سورہ کے سب سے بھیانک لفظ، پہلا لفظ الحاقہ، اس کا ترجمہ کیا وہ سچ بات جو ہر حال میں پیش آئے گی. تو یہ اس دن قیامت پیش آ جائے گی. اور آگے سنیے، وانشقت السماء، آسمان بھی ٹوٹ جائے گا، آسمان میں بھی سوراخ پہ سوراخ ہو جائیں گے. فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، تو اس دن جو ہے
وہ آسمان واہیہ بن جائے گا. عربی سے لے کے ہم اردو میں بولتے ہیں، اب وہ اردو بمشکل یو پی میں رہ گئی ہے. کیا واہی تباہی بک رہے ہو؟ واہن عربی میں لفظ واہن کا مطلب ہوتا ہے نتھنگ، یعنی وہ چیز جو ہے ایسی جیسے کہ اس کا وجود ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ قیامت میں آسمان کا وہ ٹکڑے ہو جائیں گے. میں جب قیامت کی بات کر رہا ہوں، میں جب قیامت کی بات سن رہا ہوں، آسمان کا ایسا ہوگا، زمین کا ایسا ہوگا، میرا ایمان کب تک سوتا رہے گا؟ میرا ایمان کب جاگے گا؟ میرا ایمان کب اپنے بارے میں پوچھے گا کہ ظفر آسمان کا کچھ بھی ہوگا نہ تیرا فائدہ نہ تیرا نقصان، اور زمین کا کچھ بھی ہوگا تیرا فائدہ نہ نقصان. ہاں تیرا خود اپنا کیا ہوگا؟ تیرے کتنے ٹکڑے ہوں گے؟ تو قبر سے اٹھ کے کہاں جانے والا ہے؟ پسینے میں کیسے کھڑا رہے گا؟ عرش کے سائے کے نیچے جگہ ملے گی نہیں ملے گی؟ جب حساب کتاب ہوگا تو تیرا جو نام ہے اعمال ہے وہ کتنا بلیک اور کتنا وائٹ ہوگا، اور تو کہاں جانے والا ہے؟ اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی شہادت سے پہلے یہ فرماتے ہیں میں اس بات کے لیے تیار ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری نیکی کا مجھے اجر نہ دے اور میرے گناہوں کو نہ پکڑے. اب مولانا ظفر صاحب، مولانا فلاں صاحب، فلاں جماعت کے امیر صاحب، فلاں یہ صاحب اور وہ صاحب اور ہم اور آپ، اب ہم کیا کریں گے بولی؟ حضرت عمر زندگی میں کہہ دیا گیا آپ جنتی آدمی ہو، تو کہہ رہے ہیں کاش ایسا ہو جائے. یہ حضرت عمر نے ایسے کیوں کہا؟ اگر یہ بولیں گے کہ اللہ مجھے نیکیوں کا ثواب دے دے مگر گناہوں کا عذاب مت دے، تو اللہ تعالیٰ بول سکتا ہے یہ کون سا انصاف ہے؟ اگر تم کو نیکیوں کا ثواب چاہیے نا، پھر برائیوں کا بھی حساب ہوگا. تو کہنا میں اس کے لیے تیار ہوں. یعنی انسان اللہ کے سامنے جب اپنے گناہ کو رکھے تو پورا جسم کانپے، کیا کروں، کیسے اللہ کو راضی کروں کہ اللہ مجھے کچھ مت دے، جہنم میں مت ڈال. تو یہ ایمان کا سب سے بڑا درجہ ہے، اللہ نصیب کرے. والملک علی ارجائہ، اور جو فرشتے ہیں وہ آسمان کے کناروں کناروں پر ہوں گے. اس کی دو تشریح کی ہے مفسرین نے. پہلی تشریح ہے کہ جب آسمان کے ہر طرف سوراخ ہو جائیں گے، ٹوٹ پھوٹ ہو جائے گی، تو فرشتے کہاں رہتے ہیں؟ آسمان کے اوپر. زمین نیچے ٹوٹ چکی، آسمان میں سوراخ پڑ گئے، تو فرشتے کہاں کھڑے رہیں گے آپ بتائیے؟ یہ تصور دلا رہا ہے کہ آسمان کے اتنے ٹکڑے ہو چکے کہ جتنے فرشتے ہیں، اور کتنے فرشتے ہیں ان کا کوئی شمار نہیں، تو وہ جو ایک دم ٹوٹا ہوا حصہ باقی رہ جاتا ہے ایک دم سائڈ پر، وہ ادھر کھڑے ہو جائیں گے. اور دوسری تفسیر دوسرا ترجمہ کیا گیا کہ جب زمین ٹوٹ رہی ہے اور آسمان ٹوٹ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کا جلال زور پر ہے اور دنیا تباہ ہو رہی ہے، فرشتے بھی گھبرا چکے ہوں گے. اور جب آدمی گھبراتا ہے تو جس حال میں ہوتا اس حال کے درمیان میں چھپتا ہو؟ بالکل نہیں. چھپنا ہے کونے کونے میں تلاش کر کے کونے کونے کی طرف چھپ جاتا. ابھی یہودی بدبختوں نے مسجد اقصی میں رمضان میں عین نمازوں کی حالت میں گھس کے فلسطینی مسلمانوں کو مارا، عورتوں کو مارا، بچوں کو، بڑوں کو، بوڑھوں کو. تو منظر آپ دیکھیے کہ وہ اندر گھس کے جو ہے تو وہ دھوئیں والے پٹاخے چھوڑ رہے ہیں اور لکڑی سے مار رہے ہیں، جو سامنے آ رہا دھکا دے رہے ہیں، مار رہے ہیں. تو کوئی ہر شخص کوشش کر رہا ہے کہ کسی بھی کونے میں چھپ جائے. فرشتے بھی اس خولناکی کو دیکھ کر اللہ ارجائہ ادھر ادھر سب ہٹ جائیں گے. کیا کریں؟ اللہ ناراض ہے. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اس دن اللہ تعالیٰ کے عرش کو 8 فرشتے اٹھائے ہوئے لے کر آئیں گے. 8 فرشتے. اب مجھ سے مت پوچھیے کہ 7 کیوں نہیں اور 9 کیوں نہیں، اللہ کی مرضی. یہ وہ واقعات ہیں نہ آپ نے دیکھا نہ میں نے دیکھا نہ کسی انسان نے دیکھا. اللہ نے جیسے بتایا ہے آپ کو ماننا ہے. جس اللہ نے اس نظر آنے والی انتہائی بڑی دنیا کو، جس کو ہم بڑی کہتے ہیں، اور وہ اللہ کے سامنے معمولی سی چیز ہے، ہاں، تو یہ بتائیے
کہ وہ جو فرشتے ہوں گے وہ کیسے ہوں گے اور کتنے موٹے تازے ہوں گے اور ان کے جسم کی قامت کیا ہوگی. اور 8 فرشتے لگ رہے ہیں اللہ کے عرش کو اٹھانے کے لیے. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ آٹومیٹک عرش بنا لیتا. ہاں ہم آٹومیٹک کے بہت عادی ہیں نا, آٹومیٹک عرش چلا آ رہا ہے, ناممکن ہے, ہنسنے والی بات. اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بناتا, وہ ایک خالی یوں اٹھا کے لے کے آ رہا ہے. ہولناکی کو بتانے, بزرگی کو بتانے کے لیے اللہ بتا رہا ہے کہ 8 فرشتے ہوں گے. تو یہ جو 8 فرشتے ہیں ان کے بارے میں جو ہے وہ بعض حدیثوں میں عجیب عجیب باتیں آئی ہیں. تو علامہ ابن کثیر تو بہت ہی ہر طرح کی حدیث لکھ دیتے ہیں, اس کے بعد یہ بھی لکھ دیتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں نظر آتی, یہ ایسی ہے وہ ایسی. تو اس میں جو صحیح حدیث ہے اس کو میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذن لی ان احدثکم عن ملک من حملۃ العرش. اللہ نے مجھے اجازت دی ہے کہ عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کی جو کیفیت ہے وہ میں بتاؤں آپ کو, ایک ایک فرشتہ کیسا ہوگا. بعد ما شحمت اذنه وعنقه مخفق الطیر 700 عام. نبی نے اللہ کی اجازت سے صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کہ یہ جو کان ہے, یہ جو حصہ نرم حصہ, اس کو شاہمہ کہتے ہیں, ہم اردو میں لو کہتے ہیں. وہ لو نہیں جو محبت کے معنی میں, یہ کھانے کی لو. تو وہ اور اس کی گردن, یہ دیکھیے یہ کان کا یہ حصہ اور گردن سے کتنی دور ہے آپ ہی بتائیے. اپنے اپنے کانوں کو اور اپنی اپنی گردن کے درمیان کی جگہ کو نظروں میں جانچیے کتنی دور ہے. تو عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کی جسم باڈی کتنی لمبی چوڑی ہوگی کہ ان کے یہ کان کی لو اور گردن کے درمیان 700 سال کا فاصلہ ہوگا. 700 سال کا فاصلہ ہوگا. اب حضرت انسان ایسا کیسا ممکن ہے؟ اگر اس میں اور گردن میں 700 سال کا فرق ہے تو اس کے سر اور پیر کے درمیان کیا فاصلہ ہوگا, اس کے ہاتھوں کی لمبائی کیسی ہوگی, پیر کتنے لمبے ہوں گے, تصور کیجئے. اب یہ کیسے ہوگا؟ یہ ایسے ہوگا سمجھانے کے لیے, جب تک وہ کیا کہتے ہیں, ایک منٹ میرا وہ بیٹری ڈاؤن ہو گئی. ہاں تو یہ جو ہے جب تک بوائلر چکن نہیں بنی تھی تو انڈوں کا سائز کیا تھا, مرغی کی چکن کیا, مرغی کا کیا سائز تھا. اگر اس وقت جب بوائلر چکن نہیں تھی, مشینی چکن نہیں بنی تھی, اور کسی کو بولا جاتا کہ ایک وقت آئے گا کہ وہ ایسی بڑی بڑی ٹانگ ہوگی, تو وہ ہنستا, یار کیسے ہوگی. ابھی آپ نے دیکھا کہ انسان نے اپنا دماغ لڑا کر اس کے ہارمونز اتنے بڑھا دیے کہ وہ جو چکن ہے وہ بڑی کی بڑی ہو جاتی ہے. سعودی چکن میں نے دیکھا ہے مارکیٹ میں, سعودیہ سے آتی ہے اور عمان سے آتی ہے. ایک ایک چکن کم سے کم 3 کلو سے لے کے 5 کلو 7 کلو تک ہے مرغی. میں مثال دے رہا ہوں, آپ نے ہارمونز بڑھا دیے تو سائز اتنا بڑا بن گیا. اب اللہ تعالیٰ کو اگر فرشتے کے کان کی لو اور گردن کے درمیان 700 سال کا فاصلہ رکھنا ہے اور پورا جسم ویسے ہی ہوگا 8 فرشتے, اب وہ اللہ تعالیٰ کی کیا ٹیکنیک ہوگی وہ اللہ جانے. مگر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اللہ کے لیے ہر بات ممکن ہے. یہ تو ہم ہیں کہ اپنی بنائی ہوئی چیزوں کو پر فخر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی باتوں پر تعجب کرتے ہیں. کیسے ہو سکتا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے. یہ سوچنا ایمان کی کمزوری ہے اور اندھا ایمان ایمان کی مضبوطی ہے. بہرحال اس طرح کی جو ہے تو باتیں ملتی ہیں حدیثوں میں. تو وہ 8 فرشتے ہوں گے. بعد نے کہا 8 فرشتوں کا مطلب ہے 8 صفیں ہوں گی. کہ مختلف تابعین نے اپنے اپنے طور پر اس کی تشریح کی. بہرحال فرشتے 8 ہوں, 80 ہوں, 1 ہوں, عرش آ رہا ہو, زمین ٹوٹ رہی ہو,
آسمان پھٹ رہا ہو، حضرت انسان کا کیا ہوگا؟ وہ جو منہ سے کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، زبان سے بولتا تھا، عمل سے توڑتا تھا، زبان سے فرما بردار تھا، اپنے اعمال میں اللہ کا باغی تھا، اس کا کیا ہوگا؟ اللہ بچائے۔ اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے ہماری آنکھ کھول دے، ہم اپنے سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک ایک مسلمان نظر آئے، ایک مسلمان نظر آئے۔ میں نے شاید آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان کے ایک صاحب جو بہت دیندار تھے اور ماشاءاللہ چہرے پر اچھی داڑھی بھی تھی، اور یہ کوئی 25 سال پہلے کا واقعہ ہے، وہ بامبے بھی آتے جاتے رہتے تھے اپنے بزنس کے سلسلے میں۔ تو ایک دفعہ انہوں نے لکھا کہ میں ایئرپورٹ پر اترا، باہر آیا، اور باہر آنے کے بعد میں نے ٹیکسی لی۔ جب میں ٹیکسی کے اندر داخل ہوا تو ٹیکسی والے نے مجھے فوراً کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں نے جواب نہیں دیا۔ انہوں نے 2-3 دفعے میری طرف اس ڈرائیور نے حیرت سے دیکھا، پھر غصے سے گاڑی سٹارٹ کی، چلانے لگا۔ میں خاموش اور وہ خاموش۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے پوچھا جناب میں ایک سوال کر سکتا ہوں؟ میں نے کہا کہ ہاں کیجیے۔ کہا کہ میں نے آپ کو سلام کیا اور آپ نے مجھے جواب تک نہیں دیا۔ انہوں نے کہا آپ کا نام؟ اب انہوں نے اپنا اسلامی نام بتایا۔ تب یہ پاکستانی صاحب نے کہا کہ بھائی معاف کرنا، میں یہاں ہندوستان آتا جاتا رہتا ہوں، ہندو ڈرائیور بھی مجھے سلام کرتا، مجھے دیکھ کے میرے سر پہ ٹوپی ہے یا داڑھی ہے ایسا ویسا ہے تو دیکھ کے سمجھ جاتا بھائی یہ مسلمان ہے۔ اب آپ کے چہرے پر داڑھی بھی نہیں ہے اور آپ مجھے سلام کر رہے ہیں، تو میں یہ کیسے سمجھوں کہ آپ مسلمان ہیں کہ غیر مسلم ہیں؟ داڑھی تو سکھ بھی رکھتا ہے مگر اس سر پر وہ ایک طرح کا وہ جو ہے وہ امامہ باندھتا ہے، دیکھ کر سمجھ میں آتا ہے یہ مسلمان ہے۔ نہیں معاف کیجیے میں نے الٹا بول دیا۔ یہ صاحب جو تھے انہوں نے، وہ ڈرائیور جو تھا وہ مسلمان تھا، اس کے چہرے پر داڑھی تھی، تو ان صاحب نے اس کو سلام کیا ٹیکسی ڈرائیور کو، مگر ٹیکسی ڈرائیور نے جواب نہیں دیا تو ان کو بڑا غصہ آیا۔ اس وقت وہ داڑھی نہیں رکھتے تھے۔ تھوڑی دیر چلنے کے بعد ان کو جو ہے بے چینی ہوئی اور انہوں نے کہا کہ جناب میں نے آپ کو سلام کیا، آپ نے جواب نہیں دیا۔ تو ٹیکسی ڈرائیور نے کہا کہ بھائی جان آپ کا نام؟ انہوں نے اپنا مسلم نام بتایا۔ تو اس ڈرائیور نے ان سے کہا کہ میں کیسے سمجھوں آپ کے پورے جسم پر جو ہے کوئی علامت نہیں ہے کہ آپ مسلمان ہیں، آپ کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے، میں دیکھ کے سمجھ جاؤں؟ بولی میرے بھائیو اس واقعے میں بڑا سبق ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سارا اسلام داڑھی میں ہی ہے، مگر بھائی ہر نیکی کو غنیمت سمجھو، ہر نیکی کیے جاؤ۔ کتنے لوگ ہیں ماشاءاللہ چہرے پر داڑھی ہے جھوٹ بولتے ہیں، تو ان کو کہا جاتا ہے یار تم داڑھی رکھ کے جھوٹ بولتے ہو۔ صحیح بات، ایسا نہیں ہے کہ داڑھی رکھو تو جھوٹ مت بولو اور نہ رکھو تو بولو، ہر نیک عمل الگ ہے، ہر برا عمل الگ ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں ہم سب سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک ہماری ہر چیز اسلام نظر آئے، اسلام جھلکے۔ تو یہ تھی وہ بات کہ وہ 10 اٹھائیں گے، اس کے بعد 8 فرشتے اٹھائیں گے، اور اس کے بعد کی جو آیت ہے بڑی خطرناک ہے، یومئذ تعرضون، اس دن تم سب کے سب پیش کیے جاؤ گے۔ یہ ہے میرے اور آپ کے لیے، ہر قرآن کے پڑھنے والے کے لیے، ایک دن اللہ کے سامنے پیش کیے جائے۔ اور کیا فرمایا؟ لا تخفى منکم خافیہ، اور تمہاری کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہوگی، کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہوگی۔ اس جملے میں لا تخفى منکم خافیہ، میری ایسی گزارش ہے ایک نوٹ بک لیجئے، پہلے یہ آیت لکھیے، اس کا ترجمہ بھی لکھ لیجئے، اب پین لے کے بیٹھ کے سوچئے میری کوئی بات بھی نہیں چھپی ہوئی ہوگی۔ جیسے بول کے ظفر کو معلوم ہے وہ یہ پرٹیکولر گناہ برابر کرتا ہے، وہ گناہ لکھ لیجئے۔ اور جیسے اب ایک ایک غلطی جو مجھ سے ہوتی چلی جا رہی ہے میں لکھتا چلا جاؤں،
اب میں اس ساری غلطیاں جو مجھے یاد آ رہی ہیں لکھنے کے بعد میں پھر اس آیت کو پڑھوں کہ تمہاری کوئی بات چھپی بھی نہیں ہوگی، اور پھر اس لسٹ پہ نظر ڈالو آپ. اس لسٹ کا ہر گناہ ایسا ہے کہ شوہر چاہتا ہے بیوی کو معلوم نہ ہو، بیوی چاہتی ہے شوہر کو معلوم نہ ہو، باپ چاہتا ہے بچوں کو معلوم نہ ہو، بچے چاہتے ہیں باپ کو معلوم نہ ہو، ایک دوست چاہتا ہے کہ دوسرے کو معلوم نہ ہو، ایک پڑوسی چاہتا ہے دوسرے پڑوسی کو نہ معلوم ہو، ایک انسان چاہتا ہے کہ انسانوں کی دنیا میں اس کی یہ پول نہ کھلے. تو جب سب کے سامنے پول کھلے گی پھر کیا ہوگا؟ آج کا درس اس پر ختم کرتے ہیں. اللہ کرے بولنا، دوسروں کو نصیحتیں کرنا دنیا کا سب سے آسان کام ہے. نہ معلوم میرا حشر کیا ہوگا. درس دینے بیٹھتا ہوں اور بڑی بڑی باتیں بول جاتا ہوں. اللہ جانتا کہ میں کسی گناہ کی مثال دیتا ہوں تو اپنے ہمارے بھائیوں یا بہنوں میں سے کسی کو ٹارگٹ نہیں بناتا ہوں، نہ ان کے بارے میں کہتا ہوں، نہ میرا ذہن جاتا. میں ایک بس محض مثال پر مثال دے جاتا ہوں کہ شاید ان مثالوں سے یہ بات میری بھی سمجھ میں آ جائے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ، جزاک اللہ. چلیے دعا کر لیتے ہیں. رمضان کے دن گزر رہے ہیں ایک کے بعد ایک، اور یقین ہے کہ آپ کا وقت زیادہ سے زیادہ ذکر، اذکار، تلاوت اور عبادت میں جا رہا ہوگا. اور یہ بھی امید ہے کہ زکوٰۃ پائی پائی گن گن کر آپ زکوٰۃ دیں. پھر سے ایک نیا مسئلہ کھڑا ہوا ہے، لوگوں کو بھی ساری باریکی زکوٰۃ دیتے ہوئے یاد آتی. عورتوں کے زیورات پر زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں ہے؟ ایک سوال. اگر آپ مشہور 4 ائمہ کے درمیان معلوم کریں تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ چونکہ بیسیکلی ہر وہ چیز جو زکوٰۃ دینے والے کے اپنے خود کے استعمال میں سیلف یوز، اس پر زکوٰۃ نہیں. گھر پر زکوٰۃ ہے نہیں، آپ کے کار پر زکوٰۃ ہے نہیں ہے، جو گھوڑا آپ اپنی ذاتی استعمال کے لیے استعمال کریں اس پر زکوٰۃ ہے نہیں ہے. تو ایسے گن گن کے جب عورتیں سونے کو یوز کر رہی ہیں، وہ زیورات ہے، جیولری ہے، بسکٹ نہیں ہے، تو اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے. جب امام شافعی نے فتویٰ دیا، انہوں نے کنجوسی سے نہیں دیا، نعوذ باللہ غلط فہمی سے نہیں دیا، ان کی جو سمجھ میں بات آئی انہوں نے وہ کہا. باقی علماء نے کہا کہ نہیں، قرآن اور حدیث سے یہ نہیں نظر آتا کہ سونا اس ٹائپ کا ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں، سونا یا چاندی، اور اگر اس ٹائپ کا ہے تو زکوٰۃ دینے ہوگی. اور موجودہ زمانے میں حضرت علامہ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ اور شیخ عثمان عثیمین، ان حضرات نے فتویٰ دیا کہ نہیں، جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سونا جس شکل پر بھی ہو اس پر آپ کو زکوٰۃ دینا ہے. دیر از اونلی ون کنڈیشن، 7.5 تولہ گولڈ ہے تو زکوٰۃ دینا ہے. اگر 7.5 تولہ نہیں ہے، 7 تولہ ہے، 7 اور 20 گرام ہے، 30 گرام ہے، لیکن ½ تولہ نہیں ہوتا ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. مگر لوگوں نے دوسرے علماء کی رائے کو اچھالا ہے، اور سعودی عرب سے کوئی چینل چلتا ہے جس کو ایک پاکستانی صاحب چلاتے ہیں بڑے زور شور سے. ان کا کل میں نے ایک شخص نے کلپ بھیجا تھا سننے اور ان کو مسئلہ بتانے کے لیے، تو میں نے دیکھا کہ وہ ایک عام صاحب ہیں، اردو بھی ڈھنگ سے نہیں بول پاتے اور عربی کے الفاظ استعمال کرتے ہیں تو بہت غلط. مگر یہ کہ انہوں نے ابھی اس وقت کوئی مفتی صاحب ہے سعودیہ کے، انہوں نے فتویٰ دیا امام شافعی کے فتوے کے مطابق کہ اگر وہ زیورات ہیں تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. اور یہ میرے نزدیک انتہائی غلط فیصلہ ہے. اور شیخ عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے، شیخ عثیمین نے اور دوسرے علماء نے جو بات کہی ہے کہ سونے پر زکوٰۃ جو ہے وہ آپ کو ہر حال میں دینا ہے، یہ صحیح ہے. اور شیخ عبدالعزیز بن باز نے اپنے فتوے میں اس کے جو ہے تو وہ استعمال کیے ہیں، حدیث سب بتائی ہے کہ جس میں صاف ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی تو اس کی بیٹی کے ہاتھ میں دونوں ہاتھوں میں ایک ایک چوڑی تھی سونے کی. آپ نے اس سے پوچھا تم اس کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ تو اس نے کہا نہیں. تو حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تمہیں یہ پسند ہے کہ یہ دونوں چوڑیاں قیامت میں آگ کی چوڑیاں بن جائیں؟ یہ حدیث ہے، اور شیخ عبدالعزیز بن باز نے کوٹ کی ہے، صحیح حدیث ہے. ایسے ہی انہوں نے یہ بھی کہا لیس فی الحلی من زکوٰۃ،
یہ حدیث صحیح نہیں ہے کہ جو زیورات ہیں اس کے اندر زکوٰۃ نہیں ہے، اس کو حدیث کے طور پر بیان کیا گیا ہے، تو بتایا کہ اس کی سند ثابت نہیں، غلط ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں زکوٰۃ دینا ہے، دل بڑا کر کے دینا ہے، اور بھی دینا ہے، اور ہمارا حال یہ ہے کہ تن ہم داغ داغ شد کنبا کجا کجا نہم، پورا جسم چھلنی ہے، زخمی ہے، روئی کا پھایا دوا لگا کر کہاں کہاں رکھیں۔ یعنی اگر 1000 درہم بھی لے کر نکلیں تو وہ 1 درہم کے برابر رہ گیا ہے۔ مانگنے والے ضرورت مند اتنے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نیک توفیق دے۔ دعا کر لیتے ہیں۔ دعا فرمائیں۔ آمين آمين اللهم يا ربنا يا ربنا يا من نزل القرآن في شهر رمضان، يا من أعطانا رمضان ووفقنا للصوم والصلاة والزكاة والحج والعمرة، يا ربنا إليك المصير وإليك المصير يا ربنا وإليك المصير، وبالإجابة جدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكر الغافلون. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے اللہ بس تو ہی تو ہے، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اے اللہ ہم ایمان لاتے ہیں تو ایک ہے، اے اللہ تو ہم کو ہر طرح کے شرک سے بچا لے، ہر طرح کی بدعت سے، گمراہی سے بچا لے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، اے اللہ ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ فرما۔ وهب لنا من لدنك رحمہ، ہمیں رحمت دے دے، انك انت العزیز الغفار، اے اللہ تو ہی بے حد عزیز قوت والا اور اے اللہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ اے اللہ ہر رمضان غفلت سے گزرا، یہ بھی ایسی گزر رہا ہے، اور پھر ہر رمضان ایسی جا رہا ہے۔ اے اللہ کوئی ایسا رمضان دے دے کہ اس کا ہر روزہ ہدایت کے ساتھ ہو، ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ ہو، اور اے اللہ مزے لے لے کے روزہ رکھوں، اور مزے لے لے کے قرآن پڑھوں، اور تراویح پڑھوں، اور نماز پڑھوں، اور تہجد اور اشراق، اور اے اللہ خالی نہ بیٹھوں، تیرے نام لیتا رہوں، ذکر کرتا رہوں۔ اے اللہ ایسا رمضان عطا فرما، اور اس رمضان کی برکت سے پوری زندگی کو اے اللہ بدلنے کا فیصلہ عطا فرما۔ اے اللہ جو بات بھی نیک بات ہم سن لیں اس پر فوراً عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں سے سماج کا ڈر، سوسائٹی کا ڈر، اس کا ڈر، اس کا ڈر، اے اللہ سب نکال دے۔ اے اللہ اپنے جو ٹریڈیشنز جو اسلام کے خلاف ہیں ان کو توڑنے کی ہمت عطا فرما۔ اے رب العالمین ہر جگہ جہاں مسلمان پریشان ہیں اپنی مدد نازل فرما۔ سب سے پہلے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، پھر ہماری مدد و نصرت کے سامان پیدا فرما، فرشتوں کو نازل فرما۔ اے اللہ فلسطینیوں کی وہاں حفاظت فرما، ہندوستانیوں کی وہاں پر حفاظت فرما۔ اے اللہ میانمار کے 20 لاکھ مسلمان بھوک سے مر رہے ہیں، ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ افغانستان کے مسلمان اسلام کو نافذ کرنے سے اور اے اللہ لوگوں کے تشدد سے پریشان ہیں، تشدد کرنے والوں کو ان کو تشدد سے دور فرما۔ اے اللہ پاکستان اور افغانستان میں میل محبت عطا فرما۔ اے بھائی بھائی کا خون نہ ہو جائے اللہ، اے اللہ ان کو آپس کی سازشوں سے اور باہر کی سازشوں سے ان کی بھرپور حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اور دنیا کے ہر مسلمان کی ہر جائے دعا کو اے اللہ اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آمين